ہفتہ کوئی مدینہ رہ جائے تو مدینے کی جدائی میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے تمہاری تمنا کیا ہے تو وہ یہی کہے گا کاش پوری زندگی مدینے میں گزر جائے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بس بالکل آخری بات، اسے دل و دماغ میں محفوظ کر کے اٹھیں۔ کیا امام حسین کو مدینے سے محبت نہیں تھی؟ آپ اگر یزید کی بیعت کو قبول کرتے تو مدینہ نہ چھوڑتا؟ ایک ہفتہ اگر کوئی مدینہ رہے تو مدینے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ جس کا بچپنا مدینے میں گزرا ہو، جوانی مدینے میں گزری ہو، شادی مدینے میں ہوئی ہو، زندگی مدینے میں گزری ہو، وہ جب مدینہ چھوڑ رہا ہوگا تو اس کی طبیعت پر کیا بیت رہی ہوگی، اس کی طبیعت کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ لیکن میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے امام حسین کو مدینے چھوڑنے کے لیے آمادہ کیا؟ مجبور نہیں، آمادہ کیا۔ بس اسے ذہن میں بٹھا لیجئے گا، اور ہو سکے تو پوری زندگی اس گفتگو کے بعد جو نتیجہ ہے اس پر عمل کی کوشش کیجئے گا۔ دو پسند کا مقابلہ تھا، ایک امام حسین کی پسند تھی، ایک رسول اعظم کی پسند تھی۔ امام حسین کی پسند یہ تھی کہ مدینے میں رہوں، نبی کی پسند یہ تھی کہ کربلا میں دین کو زندہ کرو۔ امام نے اپنی پسند کو نبی کی پسند پر قربان کر دیا اور دنیا کو درس دیا کہ اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، جب دو پسند کا تقابل ہو، اپنی پسند اور نبی کی پسند، تو اپنی پسند کو نبی کی پسند پہ قربان کر دینا، مرنے کے بعد بھی زندہ رہو گے، تم بھی زندہ، تمہارا نام بھی زندہ رہے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک اپنے نبی کی ہر پسند کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیشہ پرائیورٹی، ترجیح اپنی پسند کو دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، وہ ایک مرتبہ فلائٹ میں سفر کر رہے تھے، ان کے بازو میں ان کے قریب ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے دوست کے چہرے پر داڑھی تھی، وہ سمجھا یہ مولانا ہوں گے۔ بات چیت دونوں کی شروع ہوتی ہے، دوران سفر یہودی نے ان سے سوال کیا، مولانا یہ بتائیے مسلمان کتنے وقت کی نماز پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا سارے مسلمان کے حوالے سے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ہے کہ 30 to 40% مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے۔ چلو بولے ٹھیک ہے، اتنا سمجھ لیا، ہو سکتا ہے اتنے پڑھتے ہوں۔ پھر اس نے سوال کیا، مولانا یہ بتائیے فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر! اس کی جو ہے وہ بولتی بند ہو گئی، وہ خاموش ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے کہا 15 سے 20%۔ کہا نہیں مولانا، بہت کم لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، چلیے 10% فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے۔ پھر اس نے، یعنی جو میرا دوست تھا، اس نے یہودی سے پوچھا کہ یار تو یہودی ہے، میں مسلمان ہوں، اور تجھے مسلمان کی نماز کی، فجر کی فکر اور 5 وقت کی فکر کیوں ہے؟ تو یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہے کہ مسلمان کتنے ایسے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ تجھے مسلمانوں کے فجر کی نماز کی فکر کیوں ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا یہی ہمارا تھرمامیٹر ہے، اسی سے مسلمان کی طاقت کا ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے جو قوم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نیند قربان نہیں کر سکتی، وہ قوم جان کیا خاک قربان کرے گی؟ ہم اسی سے مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ذرا سوچو، اس میں کوئی شک نہیں کہ بارگاہ امام میں خراج عقیدت کے لیے جلسہ منعقد کیا جائے، نیازیں رکھی جائے، شربت کا اہتمام کیا جائے، سبیلوں کا اہتمام کیا جائے، لیکن اگر سچی محبت ہے تو جس مقصد کے لیے تاجدار کربلا نے قربانی دی، اس مقصد کو سینے سے لگاؤ۔ امام نے قربانی اس لیے دی تاکہ ہم نماز کے پابند بن جائیں، امام نے قربانی اس لیے دی تاکہ باطل کے سامنے نہ جھکیں، امام نے قربانی اس لیے دی تاکہ ہمارے چہرے داڑیوں سے سج جائیں، امام نے قربانی اس لیے دی تاکہ سچا دین
ہم تک پہنچ جائے اور ہم سیدھے راستے پر چل کر جنت کے مسافر ہو جائیں۔ اگر آپ نے سب کچھ کیا اور اسی مقصد پر عمل نہیں کیا، یہ محبت کی علامت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ برباد۔ خواہش کرنی شروع کر دی، آپ اذان دیں۔ بلال حبشی نے کہا لوگوں مجھ سے اذان کی خواہش نہ کرو، میں اب اذان نہیں دے سکتا، میں اپنے سرکار کی زیارت کی خاطر آیا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، خواہش بڑھتی گئی، حضرت بلال کا انکار بڑھتا گیا۔ سارے مدینے کے لوگوں نے کہا، خواتین نے کہا بلال کے اذان سننا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے کہا مجھ سے اذان نہیں دی جاتی۔ لوگوں نے کہا سب کی بات بلال حبشی ٹال سکتے ہیں، مگر جو شہزادے ایسے ہیں کہ ان کی بات کبھی بلال حبشی نہیں ٹالیں گے۔ دوڑے دوڑے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر گئے، مولانا شیر خدا باہر تشریف لائے، پوچھا کیا؟ ارشاد فرمایا بلال آئے ہیں، حسن حسین کو بھیج دیں۔ امام حسن امام حسین بہت خوش ہوئے، کہنے لگے میرے سرکار کے بلال آئے ہیں، نانا جان کے بلال آئے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت امام حسن امام حسین مسجد کی طرف آئے، صحابہ نے امام حسن امام حسین کا دامن تھاما، عرض کیا اے رسول اللہ کے شہزادو، آپ کہنا بلال حبشی سے کہ آزان دے دے۔ حضرت بلال حبشی کے پاس جب حسنین کے ریلین پہنچے، ارشاد فرمایا بلال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے جاتے تھے، قربان ہوتے جاتے تھے، نیارے مارے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے اے شہزادو تمہارے اندر مجھے رسول اللہ کی تصویر نظر آ رہی ہے، تم دونوں کھٹے کھڑے ہو جاؤ تو حضور کی سراپا تصویر بن جاتی ہے۔ حضرات حسنین کے ریلین نے کہا اے بلال کچھ مانگے تو دو گے؟ کہنے لگے میرے سرکارو جو کچھ میری جھولی میں پایا جاتا ہے وہ سب کچھ تمہارے نانا کی خیرات ہے، میری یہ عزتیں نہیں تھیں، میں تو مکے کی گلیوں میں مارا پیٹا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز نے 4 مصروں میں کربلا کی پوری حقیقت کو بیان فرما دیا ہے۔ عزیز دوستوں، سنگا ردی کے میرے بھائیوں جو حضرات دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا قریب آ جائیں، آپ بھاگنے کے لیے صحیح بیٹھے میں پکڑوں گا بھی نہیں۔ عزیزان گرامی قریب میرے سامنے ہے، چند گزارشات بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ غریب نواز ویلفیئر سوسائٹی کے صدر نشین نے ہماری مجلس کی تشریف فرما ہے تو حضور غریب نواز کو یاد کرنا پھر تو اور بڑی ذمہ داری ہماری بن گئی۔ عزیزان گرامی قدر، غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے جو 4 مصروں میں حقیقت بیان فرمائی وہ سننے لائق ہے، یاد کرنے لائق ہے، دلوں میں بٹھانے لائق ہے، اور کربلا کی پوری حقیقت کو یہ 4 مصرے واضح کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز الدلوری ارشاد فرماتے ہیں شاہ حسن حسین۔ عزیزان گرامی قدر، یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ نہیں فرمایا کہ حسین بادشاہ تھے۔ عزیزان گرامی قدر، جو انتقال کر جاتے ہیں، جو دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ان کے لیے ہیں کہ کلمات نہیں بولے جاتے، ان کے لیے تھے کہ کلمات بولے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ کوئی اکبر ہندوستان کا بادشاہ اکبر ہے، کوئی نہیں بولے گا، اکبر تھا یہ بولیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں آپ یہ نہیں بولیں گے کہ اورنگزیب عالمگیر ہیں، آپ یہ بولیں گے کہ اورنگزیب عالمگیر تھے۔ عزیزان گرامی قدر، جو دنیا میں ہیں ان کے لیے ہے بولا جاتا ہے، جو دنیا میں تھے ان کے لیے ہے نہیں بولا جاتا، ان کے لیے تھے بولا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مگر حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی کہتے ہیں شاہ حسن حسین، ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین بادشاہ کل بھی تھے، حسین بادشاہ آج بھی ہیں، شاہ حسن حسین بادشاہ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین آخر کس کرسی پر بیٹھے تھے جس کی وجہ سے امام حسین کو حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی بادشاہ ہیں کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ظاہری طور پر امام حسین علی مقام کے پاس کوئی تخت نہیں تھا جس پر امام حسین بیٹھا کرتے تھے، ظاہری طور پر امام حسین کی کہیں حکومت نہیں تھی، حضرت امام حسن کی حکومت تھی، حضرت مولا علی کی حکومت تھی، حضرت عثمان غنی کی حکومت تھی، حضرت فاروق اعظم کی حکومت تھی، حضرت صدیق اکبر کی حکومت تھی۔ اگر ان کے بارے میں حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی کہتے کہ وہ شاہ ہیں تو ہماری بات یہ سمجھ میں آتی تھی کہ خلافت راشدہ پر وہ رول مفروض ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مگر حضرت امام حسین علی مقام تو کرسی پر بھی نہیں بیٹھے۔ عزیز دوستو، یہ ایک تاریخی فیکٹ ہے، یہ ایک ہسٹوریکل ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ حضرت امام حسین علی مقام ایک دن کے لیے بھی خلیفہ نہیں بنے، حضرت امام حسن 6 مہینے کے لیے خلیفہ رہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی فرماتے ہیں شاہ حسن حسین،
عزیز دوستو، جا کر حضور غریب نواز کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ عرض کریں، حضرت صدیق اکبر کا دور حکومت 2.5 سال ہم جانتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کا دور حکومت 10 سال ہم جانتے ہیں، حضرت عثمان غنی کا 12.5 سالہ دور ہم جانتے ہیں، حضرت علی کے مرتضیٰ شیر خدا کا 4 سالہ دور ہم جانتے ہیں، حضرت امام حسن علی مقام کا 6 مہینے کا دور حکومت ہم جانتے ہیں۔ اے غریب نواز عبد الولی، حضرت امام حسین علی مقام تو کرسی پر نہیں بیٹھے، پھر آپ ان کو شاہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ شاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی بات کے لیے پروف آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز جواب دیں گے، نادانوں، ان کی بادشاہت کو سمجھنا ہے تو پہلے معین الدین چشتی کی بادشاہت کو سمجھو۔ عزیزان گرامی قدر، غریب نواز آج تقریباً 900 سال سے پورے ہندوستان کے بادشاہ ہیں، ایسے بادشاہ کے جن کی بادشاہت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر 1000 سال سے تقریباً پوری دنیا کے سارے ولیوں کے بادشاہ ہیں، ایسے بادشاہ جن کے پاس ذرہ برابر روحانیت باقی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، غریب نواز بولیں گے کہ دیکھنا ہے تو میرے جانشین بن کر دکن میں خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز گلبرگہ میں تشریف ہے، جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح، تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ بادشاہ ہے کہ نہیں۔ غریب نواز بولیں گے کہ بندہ نواز بادشاہ ہے دکن کے، معین الدین چشتی بادشاہ ہے ہندوستان کے، حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر ہیں، بادشاہ ہیں پوری دنیا کے سارے ولیوں کے۔ اور اے لوگوں، یہ جتنوں کو بادشاہت ملی ہے کسی اور کے وسیلے سے نہیں ملی ہے، مولا حسین کے وسیلے سے ملی ہے۔ ہماری جو بادشاہت سلامت ہے اور ہماری روحانیت کے جو ڈنکے بج رہے ہیں، اس واسطے ڈنکے بج رہے ہیں کہ ہمارے بادشاہ حسین ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، حسین بادشاہ ہیں، کیسے بادشاہ؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک حکومت وہ ہوتی ہے جو ملتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اور ایک حکومت وہ ہوتی ہے جو خالدین فیہا۔ پوری تقریر نہ کروں، اگر یہ 4 مصرے بھی آپ لوگوں کے ذہن و دل میں بیٹھ گئے، میں سمجھتا ہوں میرا آنا چیز ہو گیا۔ میرے دوستو، ہماری نسلوں کو یہی باتیں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیز دوستو، دنیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ حسین بادشاہ ہیں۔ آپ بولے گے یزید تخت پر بیٹھا تھا، میرے دوستو یزید تخت پر بیٹھنے کے بعد بھی ذلیل ہے، اور حسین تخت پر نہیں بیٹھنے کے باوجود بھی عظیم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے ریالٹی۔ تخت تاج کسی کو بھی مل سکتا ہے، تخت پر آج آپ دیکھیں، چونکہ ریکارڈنگ نہیں، اس واسطے میں کھلا عرض کر رہا ہوں کون بیٹھا ہے تخت پر۔ عزیز دوستو، ہندوستان کا حال کیا ہے؟ ریکارڈنگ نہیں، اس واسطے میں کھلا عرض کر رہا ہوں۔ عزیز دوستو، کون بیٹھا، کیسے بیٹھا، کب بیٹھا؟ یہ دنیا کا اصول ہے کہ کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ یہ بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں، اتارنے والے ان کو اتار دیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، حضرت خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، شاہ حسین، اے لوگو، حسین اس کرسی پر نہیں بیٹھے جو مٹ جانے والی، ختم ہو جانے والی ہے، حسین مسلمانوں کے دلوں کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، جب تک مسلمانوں کے سینے دھڑکتے رہیں گے، یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ شاہ حسین، حسین شاہ ہے، بادشاہ حسین، حسین بادشاہ ہے، دین حسین، حسین دین ہے، دین پناست حسین۔ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں حسین دین کے بچانے والے ہیں اور قربان جائیں گے۔ کل کو اگر مجھے کوئی پھانسی پر چڑھائے، کل کو اگر مجھے کوئی گولی مارے، تو یہ بات میری یاد رکھنا میرے عزیزو، ظالموں کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ یزید کا تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، حکومت بھی تھی، فوجی بھی تھے، سپاہی بھی تھے، لیکن آج جاؤ اس یزید کے تخت کو ڈھونڈنے کے لیے، محل کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دمشق آج بھی موجود ہے، ملک شام آج بھی موجود ہے۔ دمشق اگر جا کر کے لوگوں سے پوچھو گے وہ تخت کہاں ہے جہاں سے حکومت کی جاتی تھی، یہاں سے بیٹھ کر کے کربلا کے ریگزاروں میں خون بہایا جا رہا تھا، یزید کہاں ہے، تخت کہاں ہے؟ وہاں دمشق کے رہنے والے شاید تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے لے جائیں گے ایسی جگہ پر جہاں پورے دمشق کا کچرا پھینکا جاتا ہے، جہاں پورے دمشق کی گندگی ڈالی جاتی ہے، اور لوگ کہیں گے یہیں پر یزید کو دفن کیا گیا تھا۔ تم ناک پکڑ کر کے بھاگ آؤ گے، وہاں پر کھڑے نہ ہو سکو گے جہاں یزید کو دفن کیا گیا تھا۔ تاج بھی نہیں، تخت بھی نہیں، فوج بھی نہیں، اور ذریت اولاد بھی نہیں، اور پھر آؤ کربلا کے میدان میں،
پھراؤ عراق کی سرزمین پر، یہاں کسی سے جا کر پوچھنا، سنا ہے 1400 سال پہلے یہاں ایک جنگ ہوئی تھی، کربلا کا میدان تھا، رسول کے نواسے خاندان اہل بیت کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، انہیں جام شہادت پوش کرنا پڑا تھا، وہ میدان کہاں ہے؟ میرے عزیزو، کربلا کا کوئی بھی آدمی تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا اور کہے گا اے عزیز یہاں وہ میدان نہیں ہے، یہاں کوئی ویرانگی اور صحرا نہیں ہے، اور تمہیں لے جاتے ہیں، اور لے جا کر کے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سے تمہاری نظر اٹھے گی تو سونے سے قلعی کیا ہوا لہراتا ہوا پرچم حسین تمہیں آج بھی اس بات کا اعلان کرے گا، شاہ اسد حسین بادشاہ، جن کی شان میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیت ہے سورہ دہر کی 29ویں پارے میں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت فاطمہ کی کنیز فضہ، انہوں نے منت مانگی تھی، دونوں شہزادے بہت بیمار تھے کہ اگر یہ صحیح ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے، اگر یہ صحیح ہو گئے تو 3 روزے رکھیں گے گھر والے۔ بچے صحیح ہو گئے، روزہ رکھا سارے لوگوں نے مل کر، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت فاطمہ اور یہ کنیز فضہ اور 2 شہزادے ہیں۔ حضرت علی کی کمائی 2 درہم کی تھی، باغیچے سے خدمت کے بعد 2 درہم لاتے جس سے اتنا آٹا آتا کہ 5 روٹیاں بن سکتی تھیں۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، افطار میں روٹیاں بنی، شام کے وقت کسی فقیر نے آواز دی، ایک مسکین آیا، فقیر آیا، کہا میں نے سنا ہے کہ یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، یہ اہل بیت ہیں، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھلا دیا جائے۔ حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھا کر دی تھیں، پانی پی کر کے ان لوگوں نے افطار کیا، دوسرا بھی روزہ رکھا۔ دوسرے دن حضرت علی پھر آٹا لے آئے، 5 روٹیاں بنائیں۔ آج کے دن ایک یتیم بچہ آیا افطاری کے وقت میں، اس نے بھی وہی آواز اٹھائی، حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹیاں اٹھا کر اسی یتیم کو کھلایا۔ آج پھر پانی سے افطار کیا، تیسرا روزہ تھا۔ تیسرے روزے کے دن حضرت علی خود محنت کر کے اتنے پیسے لے آئے کہ پھر 5 روٹیاں بنی۔ اس دن افطار کے لیے بیٹھے تو جیل سے چھوٹا وہ ایک قیدی آیا، کہا میں ہر گھر کو کھٹکھٹا لیا، مجھے کوئی نہیں کھلایا، میں نے سنا ہے کہ اہل بیت ہیں، رسول اللہ کے گھر والے، یہاں سے واپس نہیں بھیجتے کسی کو۔ حضرت فاطمہ نے اس قیدی کو بھی 5 روٹیاں دی تھیں۔ تیسرا دن گزر گیا، پیٹ پیٹ سے لگ گیا، بھوک کی شدت ہے، بچے طاق میں بیٹھ گئے اور حضرت علی جھک گئے تھے۔ یہ شام کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر میں آئے، پکارا کہاں ہیں؟ آواز کسی کی نہیں آ رہی تھی، سب ایک ایک کونوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا فاطمہ، وہ آئیں، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ سنایا ایسے ایسے ہم نے منت مانگی تھی، منت مانگو تو روزے کی مانگو اے غلاموں، اہل بیت کے غلام، خالی دھاگا باندھنے اور تالا باندھنے کی نیت منتیں نہیں ہوتی، منت قرآن ختم کرنے کی بھی کرو، روزہ رکھنے کی بھی کرو، یہ اللہ کو راضی کرنے والی منتیں ہیں۔ بہرحال حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ ایسا ایسا حال ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی مجھ پر آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں اور کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت ہو فاطمہ، تم امتحان میں کامیاب ہو گئی، نہ وہ مسکین تھا، نہ وہ یتیم تھا، نہ وہ قیدی تھا، ہر دن اللہ کا ایک فرشتہ آتا تھا جو اہل بیت کا امتحان لے رہا تھا کہ یہ کتنا عطا کر سکتے ہیں۔ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اس دن ان کے گھر میں جنت سے اللہ نے خوان نعمت اتارا۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، ان کے پاس امتحان لیا بھی گیا تو وہ سب عطا کرتے رہے، ان کی شان ہی یہی ہے۔ الحمدللہ ہم نے بھی جن کی پرورش خود کی ہے، جن کے بوسے خود میرے آقا نے لیے، وہ حسن مجتبیٰ اور حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
ان کی کتنی عزت اور ان کا کتنا احترام ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو کندھوں پر سوار کر کے مدینے لے جایا کرتے تھے۔ اکثر باہر جاتے تو دونوں شہزادے کندھوں پر سوار ہوتے۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ یہ دیکھ کر مسکرایا اور کہا، اے شہزادوں، کیا تمہاری قسمت ہے کہ سواری پائی بھی تو کیسی سواری پائی، کیسی سواری پائی؟ کائنات کا آقا و مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے تمہیں میسر ہیں۔ اتنی تعریف پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں فرماتے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، بلکہ میرے آقا یوں فرماتے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں؟ سواری کی تم نے تعریف کی تو سوار کی بھی تعریف کرو کہ وہ بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب حسینن، جس نے حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ انا من الحسین و حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کیسی بات ہے؟ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ایک جملہ تو اس میں سمجھ میں آتا ہے، حسین مجھ سے ہیں۔ حضور نے فرمایا یقیناً اولاد باپ سے ہی ہوتی ہے، اولاد اس کے دادا نانا سے ہی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سب کو معلوم ہوگا۔ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں، یقیناً حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں اور حضرت امام حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں، تو حسین حضور سے ہیں۔ لیکن جو دوسرا جملہ ہے میرے آقا نے فرمایا میں حسین سے ہوں، یہ کیسے؟ میں حسین سے ہوں، بھلا کوئی نانا اپنے نواسے سے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے آقا نے فرمایا، ہم محدثین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے اعتبار سے حسین رسول سے ہی ہیں، اور حضور نے جو فرمایا میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میرا پورا دین حسین سے چلنا ہے۔ اسی کی تشریح کرتے ہوئے امام الہند سلطان الاولیاء غریب نواز نے فرمایا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ فرماتے ہیں معین الدین حسن چشتی غریب نواز اپنے ہی دادا اور اپنے ہی نانا کی شان میں امام حسین شاہ ہیں، شاہ نہیں بلکہ بادشاہ ہیں۔ شاہ میں اور بادشاہ میں فرق سمجھ میں آتا ہے؟ ویسے تو سب لوگ کہتے ہوں گے فلاں شاہ ہے فلاں بادشاہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ شاہ جو ہے سلطان کو کہتے ہیں اور بادشاہ کنگ میکر کو کہتے ہیں، جو بادشاہ بناتا ہے، جو شاہ بناتا ہے اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اور دین است حسین دین پناہ است حسین، حسین پورے دین کا نام ہے، حسین دین کی حفاظت کرنے والے کا نام ہے۔ اپنا سر دے دیا، ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے۔ اب سمجھ میں آیا حضور حسین سے کیسے ہے؟ حضور حسین سے کیسے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حسین سے ہے۔ جو حسین کے متعلق عرض کروں، اس میں خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی قدر کیا تھی، ان کی عزت کیا تھی۔ صحابہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حالانکہ ان کی عمر بہت کم تھی، حضرت امام حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صرف 6 سال کے تھے، 6 سال کے تھے۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کے تھے۔ بس یہ 6 اور 7 سال کی عمر تھی جب حضور کی وفات ہوئی، لیکن اتنے بچپن میں بھی صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ یہ اتنا ادب کرتے تھے کہ نماز کے عالم میں کبھی کبھار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہوتے اور یہ دونوں شہزادے پہلی صف میں آ جاتے ہیں یا مصلی کے پاس آ جاتے ہیں، آگے پیچھے چلتے ہیں، تو عام بچوں کی طرح انہیں ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ ان کو نہ پہلی صف سے کوئی پیچھے کرنے والا ہوتا، نہ کوئی ادھر سے ادھر کرتا۔ میرے عزیز و دوسروں کے بچے آئیں تو ہم ادھر ادھر کر دیں، لیکن رسول اللہ کے شہزادوں کو صف کے آگے رکھ کر کے بھی صحابہ نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان صحابہ کو معلوم تھا کہ نماز ہماری اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک نبی اور آل نبی پر درود نہ بھیجیں۔ ہاں، تحیات میں بیٹھنے کے بعد تو پڑھنا ہی پڑے گا نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ہم تو کہتے ہیں اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر،
تو صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی جب نماز میں التحیات پر بیٹھ کر کے یہ پڑھتے ہوں گے اللہ نبی پر تو درود بھیج، تو مصلی پر نبی کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جب آل محمد پر درود بھیجتے ہوں ان شہزادوں کو پہلی صف میں دیکھ رہے ہوتے ہوں گے۔ ان صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی۔ بہرحال حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں اس طرح سے ودیعت فرمایا کہ ان کا نام بھی جنتی نام رکھا گیا۔ حسن اور حسین میرے آقا نے فرمایا اسما من الجنتی، یہ جنت کے ناموں میں سے ہے، جنت کے ناموں میں سے ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امام حسین کو سونگھتے تھے۔